کیا ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو مقدمے میں نہیں ملی اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جو اس کا اندراج تھا وہ ویسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ ملک میں قانون نامی کوئی چیز نہیں ہے اور جنگل کا قانون ہے، جس کے پاس طاقت ہے بس اسی کے مطابق جو ہے نظام چل رہا ہے۔ ہمیں کورٹ کے ذریعے ابھی اپنے اس کے لیے جو ہے نہ جانا چاہیے۔ ہمارے پاس وہی راستہ ہے کورٹ ہی، اور ہمیں امید بھی عدالت سے ہے کہ عدالت جو ہے نا ہمیں انصاف دے گا۔ ایف آئی آر سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کا جو کلیکٹیو سٹانس ہے وہ تو ہم تک پہنچ گیا ہے۔ کیا ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو مقدمے میں نہیں ملی اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جو اس کا اندراج تھا وہ ویسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ اسد قیصر صاحب، دیکھیں، یہ تو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور یہ کسی بھی طور پر ہمارے اس رائٹ کو جو ہے نا ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ اور انٹرسٹنگلی پاکستان کا سابق وزیر اعظم اپنے ملزمان نامزد کر رہے ہیں اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ تو نظام انصاف کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہمارے ملک میں کس قسم کا انصاف ہے، ہمارے ملک میں کس قسم کا قانون ہے کہ اتنی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا چیئرمین، سابق وزیر اعظم، ایک مقبول ترین لیڈر تمام صوبوں میں جس کی نمائندگی ہے، اور وہ اپنا ایف آئی آر درج نہیں کر سکتا، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ملک میں قانون نامی کوئی چیز نہیں ہے اور جنگل کا قانون ہے، جس کے پاس طاقت ہے بس اسی کے مطابق جو ہے نظام چل رہا ہے۔ اسد قیصر صاحب، ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ پنجاب حکومت جے آئی ٹی تشکیل دے رہی ہے اور اس میں بڑے سیزنڈ سینئر آفیسرز ہوں گے جو عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے تحقیقات کریں گے۔ آپ کو اس پر بھی اعتماد ہے یا نہیں ہے اگر اس طرح کی کوئی جے آئی ٹی تشکیل دے دی جاتی ہے جس وقت تک یہ پروگرام آن ایئر ہوگا؟ اسد قیصر صاحب، دیکھیں، مجھے اس کی پورے علم نہیں ہے کیونکہ میں اس وقت جو ہے نا اپنی صوبے میں ہوں، اور وہاں کیا لیول پہ مشاورت ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ضرور بات یہ ہے کہ مین تو خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، اس کی اگر اس کے ساتھ کنسلٹ کر کے کی جائے اور اس کی ایگریمنٹ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا بیسیکلی اس میں متاثر ہے، وہی اس کو ساتھ جو ظلم ہوا ہے اور وہی مدعی ہے، تو اس کی رضامندی کے بغیر جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی اس کے اوپر اعتماد کون کرے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی مشاورت سے، مجھے امید ہے خان صاحب کی مشاورت سے ہوگی، جو صوبائی حکومت کرے گی ڈیفینیٹلی اس سے مشاورت سے ہوگی، لیکن چونکہ مجھے انفارمیشن اتنی نہیں ہے تو میں ابھی اس پہ پراپر کمنٹ نہیں۔ اسد قیصر صاحب، صوبائی حکومت خان صاحب کی مشاورت سے کیا کرے گی؟ ایک ایف آئی آر تو خان صاحب کی مشاورت سے درج نہیں کر پائے، اور جو ایف آئی آر کا متن ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز کے اوپر ہوا ہے، ایک فرضی ایف آئی آر ہے، تو مزید جے آئی ٹی کیا بنا کے کر لے گی کچھ؟ ہاں بالکل، ابھی تو کوئی وہ نہیں ہے، میرا خیال میں سپریم کورٹ کو جو ہے نا ہمیں کورٹ کے ذریعے ابھی اپنے اس کے لیے جو ہے نا جانا چاہیے۔ ہمارے پاس وہی راستہ ہے کورٹ ہی، اور ہمیں امید بھی عدالت سے ہے کہ عدالت جو ہے نا ہمیں انصاف دے گا۔ دیکھیں، یہ بیسیکلی ایک میں آپ کو بتاؤں نا، یہ ایک نئی شروعات ہے، ایک نیا ڈاکٹرائن جو ہے نا اسٹیبلش ہو رہا ہے، اور پہلی دفعہ جو ہے نا یہ جو تحریک ہماری چل رہی ہے اس سے جو ہے نا صحیح معنوں میں عوام امپاور ہوں گے۔ ابھی تمام ادارے، ہمارا تو صرف مطالبہ یہ ہے کہ تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کے اپنے قانون کے مطابق کنسٹیٹیوشن کی گیون باؤنڈریز کے اندر جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کرے۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، مطلب ہر ایک ادارے کو اپنے باؤنڈریز کے اندر کھیلنا پڑے گا جو کنسٹیٹیوشن نے اس کو دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے جو تحریک شروع کی ہے یہ انشاءاللہ تعالی اس ملک میں قانون کی حکمرانی، اس ملک میں میرٹ کا نظام، اور اس ملک میں عام آدمی کے لیے ریلیف کے لیے ہوگا۔ یہ صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے، بیسیکلی ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے، اور حقیقی آزادی کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان جو قائد اعظم کا پاکستان، وہ پاکستان جو کہ مدینہ کی ریاست کی گائیڈ لائن کے اوپر چلے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا۔
کوریج کی ہے. یہ مارچ کی تو زبردست کوریج تھی, بال کی پرابلی سب سے بیسٹ تھی. سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.